إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ کیا انسان پر ایک لمبا زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ کوئی تذکرے کے قابل چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، اس حال میں کہ ہم اس کو آزما رہے ہیں، الٹ پلٹ کر رہے ہیں، بس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے سجھائی راہ، یا تو شکر گزار بنے یا ناشکرا ہو۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تو اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یقیناً نیک لوگ جام سے پئیں گے، شراب کے جام سے پئیں گے جس کا آمیزہ کافور ہوگا۔ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس پر اللہ کے خاص بندے شراب نوش کریں گے اور جدھر چاہے اس کو بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نظر کو پورا کرتے تھے، اور یہ اس دن سے ڈرتے تھے جس کی برائی، جس کی ہولناکی عام ہے۔ یہ کھانا کھلاتے تھے، اس کی محبت کے باوجود
یا اللہ کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اور ان کا حال یہ تھا، ان کی دل کی کیفیت ہوتی تھی کہ ہم تو تم کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت اور ترشرو ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور عطا فرمایا، اور اس نے ان کو جنت اور ریشم عطا فرمایا ان کے صبر کی وجہ سے۔ تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں دھوپ دیکھیں گے، نہ سخت سردی دیکھیں گے، نہ تکلیف دہ دھوپ دیکھیں گے، اور اس کے سائے ان پر دراز ہوں گے، اور اس کے پھل جھکے ہوئے ان کے دسترس میں ہوں گے، اور ان پر گردش کروائے جائیں گے، سروس کروائے جائیں گے۔ چاندی کے برتن اور پیالے جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، اس کو وہ بہترین انداز سے بھریں گے، اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس کا آمیزہ زنجبیل ہوگا۔ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جنت میں جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان پر گردش کریں گے، سروس کریں گے۔ ہمیشہ نوجوان، ہمیشہ لڑکے رہنے والے خدام، جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں، اور جب تم دیکھو گے تو وہاں بڑی نعمتیں اور ایک عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان پر دبیز اور باریک ریشم، دبیز ریشم اور باریک ریشم کے لباس ہوں گے، اور وہ چاندی کے کنگن پہنائے دیے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو یہ سورہ دہر کا پہلا رکوع ہے۔ یہاں جو سورہ پیش کیے جا رہے ہیں اتوار کو، وہ نزول کے اعتبار سے جو پہلے جو سورہ نازل ہوئے ان کو پہلے پیش کیا جا رہا ہے نزول کی ترتیب سے۔ قرآن مجید کی دو ترتیب ہے، ایک تو جو کتاب میں ترتیب رکھی گئی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، تو اس حساب سے نازل نہیں ہوا قرآن، سب سے پہلے فاتحہ پھر سورہ بقرہ، ایسے نازل نہیں ہوا۔ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر اللہ کے نبی مرتب کرتے تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی کہ اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، اس کو فلاں جگہ رکھو، تو ترتیب یہ الگ ہے کتاب کی، اور نازل جو ہوا ہے قرآن وہ الگ ہوا۔ اس میں سب سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک نازل ہوا، مختلف سورہ، تو اس حساب سے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ اتوار کو سورہ انشقاق تھا، اور نماز جب ختم ہوئی تو ذرا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، چکر آ رہا تھا، تو نیچے تو نہیں ہوئی، مگر جب لوگ چلے گئے اوپر پہنچے تو جب طبیعت سنبھل گئی تو سورہ انشقاق کی تفسیر ہوئی ہے گزشتہ اتوار کو، البتہ پہلی منزل پہ ہوئی۔ اس کو کوئی سننا چاہیں تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو سورہ نازل ہوا ہے وہ سورہ دہر ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے حل اتی علی الانسان حین، اس کی ترتیب جو ہے سورہ قیامہ جو اس سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے گویا اس کا ایک جڑواں سورہ ہے، اس میں جو مضمون ہے وہی مضمون اس میں مکمل کیا گیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر ایسے جوڑے ہیں صورتوں کے، اس میں ایک سورہ کا مضمون دوسرے سورے میں مکمل ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ پچھلا سورہ جہاں پر ختم ہوا ہے اسی مضمون سے یہ سورہ شروع ہوا ہے۔ سورہ قیامہ جو ختم ہوا ہے تو اس میں بھی
انسان کی تخلیق پر بات ختم ہوئی. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، کہ کیا انسان ایک نطفہ نہیں تھا منی کا جس کو ٹپکایا گیا، پھر وہ پھٹکی بنا خون کی، پھر اللہ نے اس کو بنایا، اس کو سنوارا، پھر اس سے 2 جوڑے مرد اور عورت پیدا کیے. کیا ایسے اللہ تعالیٰ مردوں کو پھر زندہ نہیں کر سکتے کیا؟ یہاں پہ وہ صورت ختم ہوئی تھی، تو پھر اسی مضمون سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. تو یہ 2 صورتیں گویا جڑواں ہیں. پچھلے سورے میں بھی موضوع جو تھا قیامت کو ثابت کیا گیا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں حساب ہوگا. تو وہاں پر جو اللہ نے دلیل دی تھی قیامت کے آنے کی، انسان کے نفس لوامہ سے دے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ تمہارے اندر جو ضمیر ہے جو برائی پہ ٹوکتا ہے کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہارا اپنے اندر کا ضمیر اس بات کا گواہ ہے کہ ایک دن اچھائی برائی کا حساب ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھائی برائی سب برابر ہو جائے، اچھا بھی مر کے مٹی ہو جائے، برا آدمی بھی مر کے مٹی ہو جائے. اگر اچھائی برائی برابر ہوتے تو تمہارا دل ٹوکتا کیوں ہے؟ تو تمہارے دل کے اندر کی جو عدالت لگی ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک دن عدالت ہونا چاہیے، جب بروں کی برائی کا بدلہ، اچھوں کی اچھائی کا بدلہ ظاہر ہوگا. تو قیامت کی دلیل وہاں پر خود انسان کے ضمیر سے دی گئی تھی. اس سورے میں جو ہے انا ہدیناہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو انسان کے اندر جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہے اور اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کی جو انسان میں صلاحیت ہے دیکھ کر، تو ان صلاحیتوں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب سمجھنے کی صلاحیت ہے تم کو اچھائی برائی، تو ایک دن ایسا آئے گا جس دن حساب ہوگا. جنہوں نے ان اعلیٰ صلاحیتوں کا حق پہچانا، اچھائی اور برائی کی سمجھ کا حق ادا کر کے اچھائی کو اختیار کیا، برائی کو چھوڑا، ان کو ایک دن اچھا بدلہ ملنا چاہیے. اور جو صلاحیت ملنے کے باوجود بھی جانوروں کی طرح سے اچھائی برائی کی سمجھ رکھنے کے باوجود اس صلاحیت کی قدر نہیں کی، جانوروں کی طرح صرف خواہشات کے پیچھے پڑے رہے، تو ان کی ناقدری کی ایک دن سزا ہونی چاہیے. اگر جزا اور سزا نہیں ہو تو شکر گزار اور ناشکرہ سب برابر ہو جائیں گے. تو یہ انسان کی جو صلاحیت ہے اچھائی اور برائی کی، اس کو اس سورے میں دلیل بنایا گیا. ترتیب ایسی ہے کہ پہلی آیت سے 30ویں آیت تک میں انسان کی جو پیدائش ہے اس سے ایک حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے ایک دور ایسا گزرا ہے انسان پر کہ وہ کوئی چیز نہیں تھا. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے، انسان کی شکل میں پیدا ہونے سے پہلے انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ہوگا مٹی میں، پانی میں، کس مرحلے میں تھا ہوگا، کہاں سے دنیا چل رہی ہے، لیکن وہ قابل ذکر نہیں تھا. مٹی میں، کیچڑ میں، پانی میں، کہاں اس کے ایلیمنٹس تھے. بلکہ وہ جو ڈارون وغیرہ کہتا ہے مختلف مرحلوں سے گزر کے انسان بنا ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ میں ہزاروں بار مختلف مرحلوں سے گزر کے پھر انسان بنا ہوں. بہرحال جو بھی ہو، پیدا ہونے سے پہلے جو شکل تھی انسان کی وہ کوئی قابل ذکر نہیں تھی، یعنی کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی ذکر کے قابل نہیں تھا. تو عدم کی نہ ہونے کے اندھیرے سے اللہ نے تم کو ہونے کی روشنی میں لایا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے. پھر اس کے بعد جب بن گیا ایک انسان تو پھر تخلیق کا سلسلہ پانی کے بوند سے، منی کے قطرے سے چلا، بچے سے بچے پیدا ہوتے چلے گئے. اب یہ جو بوند ہے اس کو مختلف مرحلوں سے گزارا. پہلے پانی تھا، پھر خون کی پھٹکی بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا. تو مختلف مرحلوں سے اس گندے پانی کے قطرے کو گزار کر
اس درجے تک پہنچا دیا کہ پھر ایک سننے سمجھنے والی ہوشیار چالاک مخلوق بن گیا، انسان ہستی بن گیا۔ پہلے سمجھنے کی صلاحیت آئی بچے میں، پھر خیر و شر کی پھر تمیز آئی۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ عقل آتی ہے۔ تو اس مرحلے کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 4 سے 22 تک اچھائی اور بھلائی کا امتیاز دے کر جو اللہ نے بھیجا، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ جو اس تمیز کا خیال رکھے ان کو کا انجام ہونے والا ہے، اور جو تمیز دینے کے باوجود بھی برے راستے پہ چلے تو پہلے انجام بد کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اس اہلیت کی قدر نہیں کی، ناشکری کی یا کفر کیا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر جنہوں نے اس صلاحیت کا لحاظ رکھا ان کا عظیم صلہ کیا ملنے والا ہے جنت کی شکل میں۔ جنہوں نے زندگی کے مقصد کو، جزا اور سزا کو آنکھوں میں رکھ کے زندگی گزاری، ان کو کیا انعام ملنے والا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 29 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رکوع کی بات ہے یہ کہ جو ناشکرے لوگ تھے، کفار ہیں، ان کے اعتراضات پر صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ نماز اور ذکر سے آپ کو صبر کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اور کفار کی اصل بیماری بتائی گئی کہ وہ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ قیامت کا مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن ان کو آج کی دنیا کا نفع چاہیے، اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 29 سے 31 میں مخالفین کو دھمکی دی گئی ہے کہ اسی طرح تم قیامت کا انکار کرتے رہے، کفر پہ جمے رہے تو ایک دن جہنم کا ایندھن بنو گے۔ یہ پورے سورے کا نقشہ ہے۔ تو پہلی آیت ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے دل کو دستک دے کے کہہ رہے ہیں کیا ایک لمبا زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ تم تذکرے کے قابل نہیں تھے؟ تو یہ سوال جو ہے نا، اس کے اندر معنی مفہوم ہے، کئی معنوں میں جو ہے سوالی انداز عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی سوال کا انداز کئی مفہوم میں، کبھی ڈانٹنے کے واسطے بھی سوال کرتے ہیں، کبھی بات کو پہلے سے سامنے والا جو بات مانتا ہے اس کو اور اس کے دل میں بٹھانے کے واسطے بھی، کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں کیا؟ ہو تو پوچھنا مقصد نہیں رہتا۔ تو ایسا سوال ہے جب مخاطب ایک بات کا اقرار تو کر رہا ہے مگر اقرار کے بعد بھی عملاً جو ہے اس سے منحرف ہو رہا ہے، مان کر بھی نہ ماننے کی طرح کر رہا ہے۔ جیسے ماں کہتی ہے تجھے یاد نہیں کہ تو جب میرے گود میں لا کے ڈالا گیا تھا گوشت کے ٹکڑے کی طرح تھا، کچھ ہوش نہیں تھا، چھوٹا بچہ جب تھا، تو میں نے اپنی رگوں سے، اپنے خون سے دودھ پلا کے تجھے بڑا کیا، پال پوس کے بڑا کیا۔ تو جب تو نہیں جانتا کیا، تو ماں جب یہ پوچھ رہی ہے تو اصل میں وہ حق یاد دلا رہی کہ تجھے پال پوس کے جو میں نے جو بڑا کیا ہے اس کے حق کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو، لیکن تمہارا رویہ جو ہے انکار کرنے جیسا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے حل اتی علی الانسان، اس میں ایک طرف تو ملامت بھی ہے، انسان کو غصہ بھی کیا جا رہا ہے، دکھ کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ تم کچھ نہیں تھے، ہم نے بنایا، اب واپس ہمارے پاس آنے کا تذکرہ ہو رہا تو تم نہیں مان رہے ہو۔ ایسی ایسی صلاحیتیں ہم نے بنا دی اور تم جو ہے حساب کتاب کو نہیں مان رہے ہو۔ تو اس میں غصہ بھی ہے، رنج بھی ہے، حسرت بھی ہے اور شکوہ بھی ہے اس میں انسان سے، اور بڑی مؤثر اپیل بھی ہے کہ انسان ایسا مت کر، اپنے رب سے ملنے کی تیاری کر۔ تو جزا اور سزا کے کہ ایک دن اچھائی کا بدلہ ملے گا، برائی کا بدلہ ملے گا، اس کا انکار کرنے والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ تم قابل ذکر تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک گندے قطرے سے دنیا کی سب سے اونچی مخلوق تم کو بنا دیا، اعلیٰ صلاحیتوں والی اشرف المخلوقات بنا دیا۔ سوال کرنے کا مقصود کیا ہے؟ انسان کی جو سوچ ہے اس کو حرکت میں لایا جا رہا ہے۔ سوچو آخر کہ اتنا اہتمام جو تم کو پیدا کرنے میں کیا گیا، اتنی اعلیٰ صلاحیتیں دی گئی ہیں،
تو کیا صرف کھا پی کے فنا ہو جانے کے لیے؟ تمہارا بنانے والا کچھ پوچھنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اتنی اعلیٰ صلاحیتیں دے کہ کھا پی کے تم مٹی ہو جاؤ، پھر وہ کبھی پوچھے ہی نہیں، تمہاری کوئی ذمہ داری ہی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلاحیتوں پر تو کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور خالق کا جو ہے تم پر حق ہے، اتنا بہترین بنایا ہے۔ تو جو بھی اپنے وجود پر غور کرے گا لازماً یہ سوالات اس کے اندر پیدا ہوں گے، اتنا اعلیٰ انداز میں بنایا ہے تو پھر کچھ تو ذمہ داریاں بھی دی ہوں گی، کچھ ہم سے چاہتا ہوگا۔ اب دنیا میں انسان کے سب سے قریب جو ہے وہ اس کا خود اپنا وجود ہے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے خود اپنی زندگی، اپنی ہستی ہے، جس کی انسان کے وجود کی ہر چیز سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے، اس کا عقل مند ہونا، اس کا سب سے ذہین ہونا، اس کا بہترین انداز میں بنا ہونا، آدمی کا اپنا وجود سوچنے پہ اس کو مجبور کر رہا ہے۔ تو یہ جو سوال کا جو انداز ہے یہ فکر کی حس کو بیدار کرنے کے واسطے، سوچو ذرا، خدا تو اوجل ہے لیکن تمہارا اپنا وجود اوجل نہیں ہے نا، اللہ نظر نہیں آ رہے مگر تم اپنے کو خود نظر نہیں آ رہے ہو کیا؟ اور قیامت تو ابھی آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن قیامت کے دلائل واضح نہیں ہے کیا؟ تمہارا خود ضمیر بتا رہا ہے کہ ایک دن قیامت آنا چاہیے، دلیل تمہارے اندر ہے، باہر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس کے بعد ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے ہوئے نطفے سے پیدا کیا۔ اب ملے جلے کا کئی مفہوم، ایک تو ماں اور باپ دونوں کا نطفہ جو ملا ہوا تھا اس سے انسان بنا، یا ہے کہ مختلف اجزاء اس کے اندر تھے اس سے ملا ہوا تھا، دو بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے تو انسان کا نطفہ بھی نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، وہ دور یاد دلایا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ دوسرا، جب نطفے سے پھر آگے بڑھی گاڑی تو اس میں پھر کتنے مرحلے نطفے پہ گزرے کہ ایک معمولی سے گندے پانی کی بوند پہ کتنے کرشمے اللہ نے دکھائے۔ ایک ماں اور باپ کا گندا نطفہ تھا، اس سے کتنا خوبصورت بچہ بنا، اور کیا کیا اس کے اندر کرشمے۔ تو کیا اتنا سب ایک نطفے سے کرنے والا جب پہلی مرتبہ اتنی بڑی کائنات اور تم کو پیدا کر چکا تو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے کیا؟ لوگ کفار مکہ جو ہے ایسے ضد کے لیے کہتے تھے پھر انسان کو پیدا کریں گے کیا؟ کہ انسان جب مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں گل جائیں گی، پھر انسان کو پیدا کریں گے کیا؟ پھر یہ زمین و آسمان کو ختم کر کے پیدا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور پھر اس پر بھی غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کتنے ایک حقیر خطرے کو سننے کی، سمجھنے کی، عقل کی، تمیز کی جو صلاحیت دی گئی ہے، تو کیا اس اللہ کے واسطے ایک دن حساب کا دن لانا مشکل ہے کیا؟ یہ قرآن مجید کا ایک موضوع ایسا ہے کہ انسان کی جو پیدائش کے مختلف اسٹیپس ہیں اس کو جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا ہے، انسان کو کئی چیزیں سمجھانے کے لیے، توحید سمجھانے کے لیے بھی، آخرت سمجھانے کے لیے بھی، زندگی کا جو سبق ہے اس کو بھی سمجھانے کے لیے۔ تو ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانو اگر تم کو دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں، حساب کے دن کے بارے میں شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو غور کرو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا تھا اس سے تم کو ہم نے پیدا کیا، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنا، کبھی نا مکمل کبھی مکمل، لنبین لکم، تاکہ ہم تم پر واضح کریں، ہماری قدرت دکھانے کے لیے ہم مختلف مرحلوں سے ہم نے پیدا کیا۔ ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت تک جب تک ہم نے رکھنا چاہا ماں کے پیٹ میں، رحم میں تم کو رکھا، ثم نخرجکم طفلا، تو جب دنیا میں آئے تو چھوٹے سے بچے تھے، ناسمجھ تھے، اچھے برے کوئی چیز کا ہوش نہیں تھا، اتنے ایسے کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو تم مر جاتے،
پھر مختلف بچپن جوانی وغیرہ کی بھی تذکرہ ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم جوان ہو. مختلف مرحلوں کا ذکر ہے سورہ حج کے اندر. کہیں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا. مٹی سے نکالا، انہیں پورا انسان جو بن رہا ہے مٹی سے ہی بن رہا ہے. اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. اور جو انسان کا نطفہ ہی بن رہا ہے تو پورے جو غذائیں وغیرہ ہے اس کا ست ہے، وہ اس کا نچوڑ ہے، اس سے ہم نے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو مٹی کے ست کو نطفہ بنایا. فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں اس کو ٹھہرایا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، جمی ہوئی خون کی پھٹکی بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس پھٹکی کو ہم نے لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں پھر ہڈی ہم نے بنائی، اس کو اسی سے ہڈی بنائی. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی پہ ہم نے گوشت چڑھایا، ڈھانچہ بنایا گوشت. ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ ہڈی گوشت بننے تک تو 4 مہینے لگتے ہیں بچے کو، جب تک تو اس کا جسم بنا. ثم انشأناہ خلقا آخر، 4 مہینے کے بعد عالم ارواح سے لا کے روح ڈالی جاتی ہے. تو پھر تو ہم نے اس کو ایک دوسری چیز بنا دیا. پہلے جسم بنا، اس کے بعد جو روح پڑی تو عجیب صلاحیتوں والا ایک دوسری چیز بن گیا. ایک خطرہ جا کے ایک حسین اور ایک صلاحیت والا انسان بن گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت برکت والا ہے جو بہترین پیدا کرنے والا رب ہے. تو انہی مرحلے میں سے ہر مرحلے پر چیز جتنی بننی ہے بن گئی کہ نہیں بن گئی، اور کس وقت کتنی صلاحیت آنا چاہیے تھا یہ مختلف مرحلوں میں، وہ سب ہم دیکھتے رہے اور پھر آہستہ اس کو آگے بڑھاتے رہے. اسی کو کہا نبتلی، ہم ہر مرحلے میں ہم چیک کرتے رہے، ٹٹولتے رہے کہ جیسا صحیح بننا ہے، جو چیز پیدا ہونی ہے. اتنا اہتمام سے ہم نے ایک ایک مرحلے کو طے کیا. نبتلی کے 2 ترجمے ہوتے ہیں. ایک تو کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا اس کو آزمانے کے لیے، بنا کہ ہم انسان کو اس کی آزمائش کر رہے ہیں، یہ ترجمہ کیا گیا. اور ایک ترجمہ اس کو حال کے طور پہ کہ جب ہم مختلف مراحل سے گزار رہے تھے تو ہم چھان پھٹک کر رہے تھے کہ پورا کام ہوا کہ نہیں. ایک ایک مرحلہ ہوتا تھا تو ہم دوسرے مرحلے میں داخل کرتے تھے. پھر فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، ہم اس کو چھان پھٹک کرتے ہوئے آگے بڑھاتے رہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا. تو یہ جو ورنہ سننے والا، دیکھنے والا، یہ وہ جس اہتمام کا خلاصہ ہے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچایا. تو ایک تو دور تھا جب قابل ذکر ہی نہیں تھا، پھر ایک دور آیا ہے کہ اب اس کو سننے کی سمجھنے کی صلاحیتیں آ گئی. اسی کی طرف وہاں ابھی جو پچھلی آئے ثم انشأناہ خلقا آخر کا، کہ ہم نے تو تجھے ایک دوسری ہی چیز بنا دیا. ایک تو جسم بننے کے مرحلے تھے، اس کے بعد جب اس کو روح آ گئی تو ایک چیز ہی الگ آ گئی، سننے سمجھنے کی صلاحیت. تو یہ سننے والا اور دیکھنے والا یہ جو صلاحیت ہے گویا انسان کی تمام اعلیٰ صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے، تعبیر ہے. غیر انسان اور انسان میں جو فرق ہوا، اشرف المخلوقات بنا، وہ اسی صلاحیت سے کہ سننے والا، دیکھنے والا، اسی سے یہ اشرف المخلوقات ہو گیا. پوری اعلیٰ صلاحیتوں کی طرف تعبیر ہے کہ ہمیں اعلیٰ ترین صلاحیتیں دی. اور یہ سننے سمجھنے کی صلاحیت کے فیض سے ہی پھر اچھائی اور برائی کی تمیز اسی سے آئی، اسی سے یہ امتحان کے قابل ہوا، اسی سے یہ جنت دوزخ کے قابل ہوا. اسی امتحان کا لازمی نتیجہ یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے. امتحان ہوتا ہے یا تو انعام ملے گا یا تو فیل ہوگا، پاس. تو امتحان نہیں کے نتیجے میں اگر ان صلاحیتوں کی قدر کی ہے تو جنت ملے گی، ناقدری کی ہے تو دوزخ. تو سننے اور سمجھنے کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ سجھایا، اما شاکرہ و اما کفورہ، یا تو شکر گزار بنو یا تو ناشکرے بنو. تو یہ جو ہے سمیع اور بصیر کا ایک نتیجہ ہے
کہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر یا تو شاکر بنو یا تو ناشکر بنو. نیکی اور بدی کی راہ سجائی، پہلے سننے سمجھنے والا بنایا، اسی سے پھر بعد میں عقل تمیز پھر عطا کی. کسی کو قرآن میں یاد دلایا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، اچھائی کا برائی کا. اسی کو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے تمہارے اندر اچھائی کا احساس، برائی کا احساس، برائی کیا ہے بھلائی کیا ہے وہ تمہارے اندر ہم نے شعور پیدا کیا ہے. تو یہ شعور پیدا کرنے کی وجہ سے اب انسان خود اپنے خلاف خود گواہ بن گیا ہے. اس کے اندر ہی جو تمیز ہے نا، اس سے یہی اپنے خلاف خود گواہ بن گیا ہے. اس کو فرمایا اس سے پہلے والے سورہ میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ، انسان چاہے جتنے عذر معذرت کرے وہ خود اپنے خلاف گواہ ہے. اس نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا اور سوچ سمجھ کے کیا ہے، اپنے خلاف گواہ تم خود ہو، تمہارا ضمیر خود گواہ ہے. اس کے بعد اما شاکروں و اما کفورا، یا تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے. تو انسان میں جو ارادے اور اختیار کی صلاحیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ دوسری مخلوقات کو اختیار کی صلاحیت نہیں ہے. ہر ایک کو جو راستہ بتا دیا گیا ہے اسی پہ چل سکتے ہیں، لیکن انسان چاہے تو اچھا بن سکتا ہے چاہے تو برا بن سکتا ہے، چاہے ظالم بن سکتا ہے چاہے منصف بن سکتا ہے. یہ جو اپنی چوائس جو رکھا گیا وہ صلاحیت کی طرف اشارہ ہے کہ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں. اب جیسا اختیار کرے گا، اپنے اختیار کو جیسا استعمال کرے گا ویسا رزلٹ آئے گا. تو اب یہاں سے رزلٹ شروع ہوا کہ جو یہ صلاحیتوں کو اور اختیار کو غلط استعمال کرے گا تو ان کا نتیجہ کیا ہے وہ یہ بتاؤ یہاں سے انا اعتدنا للکافرین، جو منکرین ہیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں سلاسل، زنجیریں. تفصیل سے قرآن میں کئی جگہ زنجیروں کی قسمیں آئی. وَأَغْلَالًا، اور گلے میں ڈالنے والے طوق، وَسَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ. تو یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اس تمیز کا غلط استعمال کیا اختیار کا. اور جنہوں نے اچھا کیا ان الابرار یشربون من کاس، بے شک جو نیک ہیں وہ جام شراب پئیں گے. کانا مزاجها کافرا، جس میں اس شراب میں ملونی جو ہوگی، ملاوٹ ہوگی، وہ کافور سے ہوگی. کافور کیا ہے فرمایا عینن، ایک چشمہ ہے جنت کا، یشرب بها عباد اللہ، جس چشمے پر اللہ کے خاص بندے شراب نوش کریں گے. یفجرونها تفجیرا، اور پھر ان کو چل کر آنا نہیں پڑے گا وہاں، یا شراب پینے کے بعد اپنے گھر تک چل کے جانا نہیں پڑے گا، زحمت نہیں. وہ چشمے کو جدھر چاہے وہ ادھر چلے گا. اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے. تو اب یہاں سے جنہوں نے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کیا ان کا انجام بتایا جا رہا. یہ ابرار اصل میں برن سے جو بنا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ عہد پورا کرنا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کو برن بولتے ہیں. یعنی جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرو، جو عہد کر کے آئے ہو وہاں سے اس کو پورا کرو، وہ ہے نیک. اصل جو لفظ بنا ہے اس کا یہی شکر کی بھی حیثیت کہ جو تم پر احسان کرنے والا ہے اس نعمت کا حق پہچانو. جب میرے منعم نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے تو میں کیا کرنا چاہیے، تو اسی کو شکر بھی کہتے ہیں. تو گیا برن کے معنی اور شکر کے معنی قریب قریب ہیں، اس لیے اوپر شاکرن بتایا گیا. تو اب یہاں سے شاکروں کا یہ بدلہ ہونا ہے، ملے گا کے بجائے ابرار کا یہ ہوگا. فرمایا کہ جو حق کو پہچاننے والے اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہیں وہ وفادار بندے ہیں. گویا برن کے ایک معنی وفادار کے آتے ہیں. تو یہ جو وفادار بندے ہیں ان کو تو جو ہے جام شراب ملے گا. کاسن جو بولتے ہیں شراب کو بھی بولتے ہیں، شراب کے جام کو بھی بولتے ہیں. تو یہ جو شراب جو ہوتی ہے اس میں مختلف چیزیں ملائی جاتی ہیں تاکہ اس کی لذت میں اضافہ ہو، اس میں خوشبو پیدا ہو، یا اس کے اندر اعتدال پیدا ہو. اس کے اندر زیادہ کوئی مواد زیادہ ہو گیا تو اس کے لیے
مختلف چیزیں ملائی جاتی تھیں عربوں میں، اور بھی دنیا میں ملائی جاتی ہیں شراب کے ساتھ، تو وہاں یہ جو شراب جو پئیں گے تو ایک کافور نام کا چشمہ ہے، اس کا جو رواں پانی ہے، آب زلال ہے، وہ مکس کریں گے یہ لوگ شراب کے اندر۔ تو یہ چشمہ کون سا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ یہ خاص اللہ کے بندے جہاں بیٹھ کر شراب پئیں گے وہ جگہ ہے، اللہ نے اہتمام کے طور پر خاص جگہ جو ہے بنائی ہوئی، ایک چشمہ، وہاں پر جا کے پئیں گے، اس کے پانی کے اندر خاص تاثیر ہوگی، وہ پانی ملائیں گے اس کے اندر، جس سے شراب کا جو مزہ ہے اور اس کا جو سرور ہے وہ دگنا ہو جائے گا، کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو اس کو کافور ہی کیوں بول رہے ہیں، نام کیوں رکھا گیا ہے؟ کافور کا چشمہ، چشمے کا نام کافور رکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے وہ متشابہات میں سے ہے، کوئی بتا ہی نہیں، بہرحال کوئی نہ کوئی مناسبت کافور سے ہے، اس لیے اس چشمے کا نام کافور ہے۔ اور عباد اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے خاص بندے وہاں پئیں گے، تو ان کے لیے اہتمام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چشمہ بنایا ہے، اس کے پانی کی خاص کیفیت ہے، وہاں بیٹھک کا خاص انتظام ہے، وہاں بیٹھ کے پئیں گے۔ تو اب یہ پیوٹوں کو معلوم ہے، جو پیتے نا وہ چشمے پہ جا کے پیتے، ندی کے کنارے جتنے بھی جو ہے عیش کے اڈے رہتے ہیں وہ پانی سمندر کے ساحلوں پہ وغیرہ، ندی کے کنارے جہاں بھی ندی رہتی ہے، ہمارے پاس بھی گاؤں میں ندی ہے، پینے والے وہیں جا کے پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ پینے، کھانے اور یہ ندی سے خاص تعلق ہے، تو اسی حساب سے وہاں جو شراب جنت کی پئیں گے وہ بھی ندی کے پاس جا کے پئیں گے، اس کی خاص ندی ہے، وہ خاص اس کی خاص کیفیت ہے۔ تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پینے کے بعد گھر کو جانا مجھے تو مشکل لگتا نا، بیٹھ کے وہاں پی رہے ہیں، تو وہ چشمہ ہی ایسا ہوگا، کشتی میں بیٹھے ہوئے وہ جہاں چاہے لے کے چلا جائے گا۔ جنت کی جو نہریں ہیں وہ بھی سمجھدار ہوں گی، وہ جدھر اشارہ کریں گی ادھر چلیں گی، تو خوب پینے کے بعد مستی میں کہاں چل لیتے ہوئے جائیں گے، اس کو اشارہ کرے تو وہ نہر ہی لے کے چلی جائے گی، جدھر چاہے اس کو نہر کو بہا سکیں گے، جہاں چاہے اس کو بلا سکیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، یہ سہولت ہے کہ زحمت جانے کی زحمت نہیں، واپس ہونے کی زحمت نہیں، آپ جدھر چاہے ادھر نہر آ جائے گی۔ یفجرونہا تفجیرا، یہ اس کی خصوصیت ہوگی۔ اب ان کی خوبی بتا رہے ہیں، یہ جو ابرار ہے ان کی خوبی کیا ہے؟ یوفون بالنذر، یہ لوگ نظر پورا کرتے تھے۔ یہ اسلام کے تفصیلی احکام آنے سے پہلے عرب قوم میں نظر کی بڑی اہمیت تھی، جو زمانے کے جو نیک لوگ رہتے تھے، وقتاً فوقتاً میں یہ کروں گا، یہ اچھا کام کروں گا، یہ اچھا کام کروں گا، پوری شریعت نہیں تھی نا، تو نظر بہت مانتے تھے لوگ، اس حساب سے شروع کے بالکل ابتدائی زمانے کی آیت ہے یہ۔ تو خوبی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ابرار ہے ان کی خوبی کیا تھی؟ جو اللہ سے نظر کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، جو اچھائی کے ارادے کرتے تھے پورا کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، دوسری ان کی خوبی کیا ہے؟ قیامت کا بہت ڈر تھا ان کے اندر، آخرت کا ڈر تھا، اس دن سے ڈرتے تھے جس کا شر عام ہے۔ یعنی قیامت کے اندر جو ہے قرآن مجید کا خاص پہلو جو بتایا جاتا ہے قرآن مجید میں، کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ سب مصیبت میں ہوں گے، کوئی بچنے والا نہیں۔ جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ ان عذاب ربہم غیر مامون، اس دن کا جو عذاب ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اچھے اس دن پریشان ہوں گے، انبیاء پریشان نہیں ہوں گے اس دن، ایسا دن ہے سب اس مصیبت میں پریشان ہوں گے۔ کانا شرہ مستطیرا، فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یہ آیت تھی حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کیا نفل میں، تو صبح تک روتی رہی، پڑھتی رہی کہ اس دن جو ہے ایسے حالات سامنے آئیں گے لوگوں کے جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، یعنی اچھے لوگ پکڑے جائیں گے، جو نہیں سمجھ سکتے تھے وہ ہوگا۔ تو کانا شرہ مستطیرا، وہ ایسا دن ہے کہ جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی معمون نہیں ہے، سب ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ لوگ کھانے کھلاتے تھے غریبوں کو مال کی محبت کے باوجود، حالانکہ مال کو روک کے رکھنے کی مزاج تھا اور ضرورت ہوتی تھی، ان کو تنگی ہوتی تھی، تب بھی یہ اپنی قربانی دے کر ایسے حالات میں بھی یہ غریبوں پر پیسہ خرچ کرتے تھے۔
تو یہاں اطعام کا جب کھانا کھلانے کا لفظ قرآن میں بار بار آتا ہے تو یہ وسیع مفہوم میں آتا ہے. اس سے صرف کھانا کھلانا ہی مقصود نہیں ہوتا ہے، پوری ضروریات، ہر ضرورت پوری کرنے کے مفہوم میں آتا ہے. تو مسکینوں کو خود کو ضرورت ہونے کے باوجود کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اور اسیر کو یہ لوگ کھلاتے تھے، قیدی کو. تو آج کل کے دور میں تو جیل کا سسٹم ایسا مضبوط ہے کہ جیل والے ہی قیدیوں کو کھانا وانا کھلاتے کرتے ہیں. لیکن عربوں کا جو ماحول تھا یا اسلام آنے کے باوجود بھی جیل کا اتنا مضبوط سسٹم نہیں تھا. قیدی لوگوں میں بانٹ دیے جاتے تھے، کرتے تھے. تو اکثر قیدیوں کا معمول یہ تھا کہ اپنی ضرورت کی چیزیں لوگ مانگ کے وہ ضرورتیں پوری کرتے تھے. باضابطہ سسٹم نہیں تھا. تو اس لیے جگہ جگہ جو ہے قیدیوں کی امداد کا تذکرہ ملتا ہے. زکوٰۃ کے فنڈ میں بھی قیدیوں پہ خرچ کرنے کا تذکرہ ملتا ہے. اب بعد میں جب باضابطہ جیل بن گئے ہیں تو اب قیدیوں کو کھلانے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو جگہ جگہ قرآن میں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں کہ یہ غریبوں پر خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اور ان کی اندرونی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں. تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ان کے دل کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ یہ بے غرض ہو کر اللہ کے لیے کھلاتے تھے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے ہم نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب کی طرف سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت ہوگا. کوئی آدمی کا چہرہ بہت تیز ترش ہے نا، اس کو عبوس بولتے ہیں. تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بالکل جو ہے غصے والا دن ہے. تو اس کو ایک بگڑے ہوئے چہرے سے اور قمطریر اکھڑ، اور دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا خیال ہی نہیں، ہر ایک بھاگے گا ایک دوسرے سے، کوئی کسی کا سپورٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہو. تو اس دن کو اکھڑ کہا جا رہا ہے اور بگڑے ہوئے چہرے والا دن کہا جا رہا ہے، عبوسن قمطریرا. تو یہ چیز ان کے اندر تھی. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، چونکہ اس طرح سے وہ ڈرتے تھے اس دن سے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دن کے شر سے ان کو بچا دیا. یہ مضمون قرآن و حدیث میں تفصیل سے ہے کہ جو لوگ دنیا میں قیامت سے ڈریں گے ان کو قیامت کے شر سے، جہنم کے شر سے بچایا جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دو امن چین انسان پر جمع نہیں کریں گے. جو دنیا میں ڈرتا تھا اس کو قیامت کے دن ڈرنا نہیں پڑے گا. جو دنیا میں بے فکری سے رہتا تھا اس دن اس کو کانپنا پڑے گا. اور جو بھی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اس کے بدلے میں جہنم دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ ڈرتا ہے اس کو بچا. تو یہ جہنم سے ڈرنے کی بڑی اہمیت ہے. چونکہ جہنم سے ڈرتے تھے، اس دن کی تباہی سے ڈرتے تھے دنیا میں جب تک تھے، تو اللہ نے یہ انعام کیا کہ اس دن ان کو امن میں رکھا، اس دن ان کی پریشانی نہیں. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ نے ان کو اس دن کی ہولناکی سے، برائی سے بچایا. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی عطا فرمائی، ان کو سرور عطا فرمایا. جگہ جگہ احادیث میں ملتا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے تازے ہوں گے، نورانی ہوں گے. تو اب پریشان ہوں گے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خاص طور پہ جنت کی جو کیفیت ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اب یہاں سے جنت کا تھوڑا سا تذکرہ ہے اور بعد میں پڑھیں گے اس لیے کہ کافی لمبا وقت ہو گیا ہے. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صورتوں کو آدمی غور سے پڑھے، بار بار پڑھے، اس کے منظروں پہ غور کرے اور تنہائی میں خود کو محسوس کرے. جب اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم ایک ناقابل ذکر چیز نہیں تھے، تو آدمی اپنے وجود پہ غور کرے، اللہ کے اس سوال کو دل سے سنے، غور کرے. اور اللہ تعالیٰ انعامات بتا رہے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو محسوس کرے. تو ان چیزوں کو اپنے دل پہ لینے سے تاثیر پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن مجید سے اپنے دلوں میں اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.